بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلمون أننا لازلنا في الوحدة الأولى. عنوان درسنا اليوم تعلم الأفعال. تعلم الأفعال، أفعال سيكو. وتعلمون جيدا أن الفعل من حيث الزمن يكون على 3 أنواع: فعل ماض الذي يدل على الزمن الماضي، وفعل مضارع الذي يدل على الحال أو الاستقبال، وفعل أمر الذي يدل على الاستقبال فقط. فتعلم الأفعال. هنا كبداية نحن نأخذ أولا الفعل المضارع. فمثلا هنا مكتوب يقرأ، فعل. تعلم الافعال، افعال سیکھو. اور افعال آپ کو معلوم ہے کہ فعل زمانے کے اعتبار سے 3 طرح کا ہوتا ہے: ماضی جو گزشتہ زمانے پر دلالت کرے، مضارع کہ جو حال اور مستقبل پر دلالت کرے، اور امر کہ جو صرف مستقبل پر دلالت کرے. تو ہم شروع جو کرتے ہیں یہاں پر افعال میں سے، وہ فعل مضارع کو لیا ہے. یہاں یقرأ پڑھتا ہے وہ. اب اس میں جو یعنی حروف اصلیہ ہے وہ قاف، را اور حمزہ ہے. قرأ یہ حروف اصلیہ ہے. یقرأ یہ فعل مضارع ہے، اور یہ جو شروع میں یا لگا ہے اس کو حرف مضارع بھی کہتے ہیں، اس کو علامت المضارع بھی کہتے ہیں. تو یقرأ پڑھتا ہے. یقرأ پڑھتا ہے وہ ایک شخص، یعنی مفرد غائب کے لیے آتا ہے. یقرأ پڑھتا ہے وہ. یقرأ محمد القرآن، محمد قرآن پڑھتے ہیں. یقرأ فعل، محمد فاعل، القرآن مفعول به. ٹھیک ہے. یقرأ محمد القرآن، محمد قرآن پڑھتے ہیں. هذا بالنسبة للمذكر، أي إذا كان الفاعل مذكرا فنقول يقرأ محمد القرآن. ويمكن أن تغير الجمل الأخرى، مثلا تقول يأكل محمد الطعام، يأكل محمد الطعام. جيد، محمد کھانا کھاتا ہے. فبما أن محمد هو مذكر فنحن قلنا في الفعل كذلك، نحن قلنا أنه يأكل. ٹھیک ہے. فاعل جب مذکر ہو تو اس وقت ہم فعل مذکر کے صیغے سے استعمال کریں گے، جیسے یقرأ، یکتب، یأکل، یذهب. ٹھیک ہے. یقرأ یہ سارے جتنے بھی افعال ہیں اس کو مذکر کے صیغے سے استعمال کریں گے. اب مؤنث کے لیے اگر یہی جملہ کہنا ہے کہ جیسے فاطمہ ہے، بچی ہے، اب یہ قرآن پڑھتی ہے، تو کیا کہیں گے عربی میں، کیسے کہیں گے؟ اگر ایسا ہم نے کہا کہ یقرأ فاطمۃ القرآن تو یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ یقرأ یہ مذکر کے لیے آتا ہے، اور مؤنث کے لیے ہم کہیں گے کہ تقرأ، تقرأ فاطمۃ القرآن، فاطمہ قرآن پڑھتی ہے. تو یہ یا اور تا کا فرق ہے مذکر اور مؤنث میں. اسی طرح سے یکتب لکھتا ہے. اب یکتب التلمیذ الواجبہ، شاگرد اپنا واجب لکھتا ہے، ہوم ورک لکھتا ہے. یکتب، کیوں یکتب؟ اس لیے کہ التلمیذ فاعل جو ہے وہ مذکر ہے، تو فعل بھی مذکر کے صیغے سے لایا گیا. یکتب التلمیذ الواجبہ، شاگرد واجب لکھتا ہے. لیکن یہی جملہ اگر مؤنث کے لیے، بنت کے لیے، لڑکی کے لیے اس کو استعمال کرنا ہو تو یکتب نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے تکتب، لکھتی ہے. تکتب التلمیذۃ الواجبہ، شاگردہ اپنا ہوم ورک لکھتی ہے. ٹھیک ہے. تکتب لکھتی ہے، التلمیذۃ شاگردہ یا طالبہ، الواجبہ واجب. یأکل خالد الطعام، یأکل خالد الطعام،
یأکل بمعنی کھاتا ہے، یأکل کھاتا ہے، یأکل خالد الطعام خالد کھانا کھاتا ہے، تأکل حلیمۃ الطعام تأکل حلیمۃ الطعام حلیمہ کھانا کھاتی ہے، تأکل کھاتی ہے اور تأکل حلیمۃ الطعام حلیمہ کھانا کھاتی ہے۔ یشرب علی الماء یشرب علی الماء علی پانی پیتا ہے، تشرب مریم الماء مریم پانی پیتی ہے۔ لاحظ لاحظ بمعنی ملاحظہ کرو، دیکھو۔ ماذا یفعل احمد احمد کیا کرتے ہیں، ماذا یفعل احمد احمد کیا کرتے ہیں، احمد یشرب الماء احمد پانی پیتے ہیں، احمد یشرب الماء احمد پانی پیتا ہے۔ ماذا تفعل فاطمہ فاطمہ کیا کرتی ہیں، فاطمہ تشرب الماء فاطمہ پانی پیتی ہے۔ ماذا یفعل علی علی کیا کرتے ہیں، علی یأکل الطعام علی کھانا کھاتے ہیں۔ ماذا تفعل خدیجہ خدیجہ کیا کرتی ہے، خدیجہ تأکل الطعام خدیجہ کھانا کھاتی ہے۔ والآن اختر الإجابة الصحيحة بوضع علامة الصواب۔ اب آپ ایسا کرو کہ جہاں صحیح ہو، جواب صحیح ہو، اس کے سامنے آپ ٹھیک کا نشان لگا لو۔ ماذا یفعل محمد محمد کیا کرتے ہیں، یہ سوال ہے۔ اب اس کا جواب یقرأ محمد القرآن یا تقرأ محمد القرآن کون سا صحیح ہے، جو صحیح ہو اس کے سامنے ٹھیک کا نشان لگا لو۔ ماذا تفعل فاطمہ فاطمہ کیا کرتی ہے، تو فاطمہ یکتب فاطمہ تو الواجبہ یا تکتب فاطمہ تو الواجبہ، جو صحیح ہو اس کے سامنے ٹھیک کا نشان لگا لو۔ ماذا یفعل عمر عمر کیا کرتے ہیں، تأکل عمر الطعام عمر کھانا کھاتے ہیں یا یأکل عمر الطعام، ان دونوں میں سے کون سا صیغہ صحیح ہے، کون سا جواب صحیح ہوگا، اس کے سامنے آپ نے ٹک کا نشان لگا لینا ہے۔ عجب آپ جواب دو، عجب آپ جواب دو، ٹھیک ہے۔ عجب اب یہ لفظ بھی آپ نے سیکھ لینا ہے، عربی میں صرف یہ نہیں ہے کہ جو جملے لکھے ہوئے ہیں باقاعدہ درس کی شکل میں اس کو سیکھنا ہے، اپنے جو مفردات لکھے ہوئے ہیں یا جو عناوین ہیں اس کو آپ نے نہیں سیکھنا، نہیں، وہ بھی آپ کے کام کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ عجب آپ جواب دو، کسی سے بھی کہہ سکتے ہو عجب، عجب مانا جواب دو، ٹھیک ہے۔ ماذا یفعل خالد خالد کیا کرتے ہیں، تو اس کا جواب آپ دے دو کیا کرتے ہیں۔ ماذا تفعل حلیمہ حلیمہ کیا کرتی ہے، اسأل اب سوال کرو، اسأل سوال کرو، ٹھیک ہے، کہ اگر جواب یوں بنتا ہو کہ تشرب البنت الماء بچی پانی پیتی ہے، بچی لڑکی پانی پیتی ہے، تو اس کا جواب اس کا سوال کیسے بنے گا، تو سوال آپ نے یہ لکھنا ہے کہ ماذا تشرب البنت ماذا تشرب البنت بچی کیا پیتی ہے، تو جواب ہوگا تشرب البنت الماء لڑکی یا بچی وہ پانی پیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جواب آپ کا یہ بنتا ہو کہ یکتب التلمیذ الواجبہ شاگرد اپنا واجب لکھتا ہے، تو سوال کیا بنے گا یہ آپ نے لکھ لینا ہے۔ لاحظ یہاں ملاحظہ کر لیں، غور سے دیکھ لیں، اسمی، ٹھیک ہے، یہ دو چیزوں سے بنا ہے، ایک ہے اسم اور ایک یا نسبتی ہے کہ میرا نام، اسمن کا معنی نام اور اسمی میرا نام، اسمن نام، اسمی میرا نام۔ اسی طرح سے ابھی جو ہے یہ بھی مرکب لفظ ہے، ابن یہ ایک لفظ ہے، باپ کو کہتے ہیں، اور ابھی میرا باپ، یہ یا جو ہے یہ نسبت کیا ہے کہ اپنی طرف نسبت کر کے کہتا ہے کہ ابھی میرا باپ۔ اسی طرح سے امی، اب یہ دو لفظوں سے بنا ہے، ایک ہے امن اور ایک یا نسبتی ہے، تو امن اور یا نسبتی اس کو ملا کر امی میری ماں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اخی ہے، یہ بھی دو مرکب ہے دو لفظوں سے کہ ایک اخ ہے اور ایک یا نسبت کی ہے۔ اسی طرح سے اختن، اخی کا معنی میرا بھائی اور اختی میری بہن، کتابی میرا قلم، میری کتاب، اور قلمی میرا قلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان سب میں آپ غور سے دیکھ لینا، یہ دو حروف سے بنے ہیں، دو کلموں سے بنے ہیں، دو کلمات ہیں۔ ایک کلمہ تو اسمن، ابن، امن، اخن، اختن، کتابن اور قلمن ہے، اور ایک نسبت والی یہ ہے کہ اسمی، ابی، امی، اخی، اختی، کتابی، قلمی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اسمی محمد، میرا نام محمد ہے، ٹھیک ہے،
اسمی محمد، چونکہ اپنی طرف اشارہ کر کے وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ اسمی میرا نام محمد محمد ہے، اسمو کا آپ کا نام، اب آپ اپنا نام بتاؤ آپ کا نام کیا ہے، کتابی میری کتاب، کتابو کا آپ کا کتاب، قلمی میرا قلم، قلمو کی آپ کا قلم، ٹھیک ہے، بچی کو اشارہ کر کے کہتا ہے کہ آپ کا قلم، والآن وصل، اب ایسا کرو کہ ملا لو، ٹھیک ہے، انا کا معنی ہے میں، انت کا معنی ہے آپ سے مراد یعنی مذکر، اور انتی آپ ایک مؤنث، ٹھیک ہے، کسی بچی کو خطاب ہو، کسی لڑکی کو کہنا ہو تو انتی کہیں گے، اور کسی ضمیر راجع کرنا ہو کسی مذکر کی طرف یعنی وہ مخاطب ہو آپ کا، اور اس کو آپ کہیں گے انتا، اور اپنی طرف چاہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے لیکن مفرد ہے تو کہے گا کہ انا، اسمو کی، ٹھیک ہے، اسمو کی، اب یہ کس کے ساتھ جڑے گا، ظاہر بات ہے کہ انتی کے ساتھ جڑے گا، انتی اسمو کی کہ آپ کا نام ایک بچی سے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے انا جو ہے یہ ابھی کے ساتھ جڑے گا، جیسے ابھی، انا ابھی یعنی میرے باپ، ٹھیک ہے، اور اختو کے یہ بھی انتی کے ساتھ ملے گا، اسی طرح سے اسرتو کا آپ کی فیملی، یہ بنے گا انت سے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جڑے گا، کتابی میرا کتاب، میری کتاب عفواً، دفتروں کا آپ کا رجسٹر، دفتروں کا بمعنی آپ کا رجسٹر، قلم کی آپ کا قلم، امی میری ماں، بیتو کا آپ کا گھر، ٹھیک ہے، اختر الجواب الصحیح، صحیح جواب کو پسند کر لو، ان میں سے ڈھونڈو کون سا جواب صحیح ہے، انا اسمو کا محمد، کہ میرا نام فلاں ہے اور آپ کا نام محمد ہے، ھذا کتابی یہ میرا کتاب ہے، کتابو کا انت یا حسن اور آپ کا کتاب اے حسن، ھذا قلمو کا یہ آپ کا قلم ہے، قلمو کی انت یا خدیجہ، ھذا دفتری دفتروں کا انا، ھذا دفتری یہ تو صحیح ہے لیکن دفتروں کا انا یہ غلط ہوگا، ھذی حقیبتی یہ میرا بستہ ہے میرا بیگ ہے، حقیبتو کہ انت یا عائشہ آپ کا بیگ اے عائشہ، ھذہ اسرتی یہ میری فیملی ہے، ھذہ اختی یہ میری بہن ہے، اختی صحیح ہوگا یا اختو کا صحیح ہوگا، اس میں سے آپ نے پسند کرنا ہے، کہ ھذہ اختی زینب یہ میری بہن زینب ہے، تو یہ جو دو بریکٹ کے درمیان، دو قوسین کے درمیان، اس کو عربی میں قوسین کہتے ہیں، دو قوسین کے درمیان جو لکھے ہوئے ہیں تو ان میں سے آپ نے ایک پسند کرنا ہے، جیسے پہلے جملے کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں صحیح جواب کیا ہوگا، انا اسمی محمد یہ صحیح ہوگا، انا اسمو کا محمد غلط ہوگا، بات سمجھ میں آ گئی، ھذا کتابی انت یا حسن یہ غلط ہوگا، ھذا کتابو کا انت یا حسن یہ ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے، ھذا قلمو کا یہ غلط ہے، ھذا قلمو کی انت یا خدیجہ یہ صحیح ہے، اسی طرح سے ھذا دفتری انا یہ صحیح ہے، ھذا دفترو کا انا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، باقی جملوں میں آپ خود تلاش کر لینا کچھ اندازہ لگا کے، ھذا دفترو کا یہ آپ کا دفتر ہے یعنی آپ کا رجسٹر ہے، دفتروں کی آپ ایک لڑکی کا دفتر ہے، انت یا رقیہ اے رقیہ آپ کا، حل ھذا بیتی کیا یہ میرا گھر ہے، یا خالد خالد تو پوچھنا تو چاہتا ہے مخاطب سے، تو گویا صحیح جملہ کیا ہوگا، حل ھذا بیتک یا خالد، نعم ھذا بیتی جی ہاں یہ میرا گھر ہے، مسمو کا تو یہ سوال غلط ہوگا مذکر مؤنث سے، کوئی اگر لڑکی ہے سامنے اس سے آپ نے پوچھنا ہے تو اس کو مسمو کا نہیں کہیں گے بلکہ اس کو کہیں گے مسمو کی آپ کا نام کیا ہے، اسمی فاطمہ تو میرا نام فاطمہ ہے، لاحظ یہاں پھر دیکھیں آپ، ھذا ابی یہ میرا باپ ہے، ہوا مہندسن وہ مہندس ہے، گویا یہاں پر دو چیزیں جمع ہیں، ایک تو اشارہ ہے، ٹھیک ہے، ھذا اسم اشارہ ہے قریب کے لیے اور مذکر کے لیے، اور ہوا یہ ضمیر راجع ہے غائب کی طرف، مفرد غائب کی طرف،
ھذا ابی یہ میرے باپ ہے، ہو مہندسن وہ انجینئر ہے، ھذا اخی یہ میرا بھائی ہے، ہو تلمیذن وہ شاگرد ہے، ھذہ امی یہ میری امی ہے، ہی طبیبۃ وہ ڈاکٹر ہے، ھذہ اختی یہ میری بہن ہے، ہی تلمیذۃ وہ شاگردہ ہیں۔ ولا نکمل اب آپ مکمل کر لیں، ھذا ابی وہو مہندس، ھذا اخی وہو تلمیذ، ٹھیک ہے، آگے آپ مکمل کر لیں یہ سارے۔ لاحظ پھر ملاحظہ فرمائیں، ھذا کتاب یہ کتاب ہے، اب یہ اشارہ ہے قریب کے لیے، بعید کے لیے اشارہ کرنا ہو ذالک کتاب وہ دور کتاب ہے، ھذا قلم یہ قلم ہے، ذالک قلم وہ قلم ہے، دور کی طرف اشارہ، ھذا رجل یہ مرد ہے، ذالک رجل وہ ایک مرد ہے، ھذہ حقیبۃ یہ بستہ ہے، تلک حقیبۃ وہ دور بھی ایک بستہ ہے، ھذہ مروحۃ یہ پنکھا ہے، تلک مروحۃ وہ بھی ایک پنکھا ہے دور والی، ھذہ سبورۃ یہ بلیک بورڈ ہے، تلک سبورۃ وہ بھی ایک بلیک بورڈ ہے یعنی دور والا، ولا اسأل ما ذالک سوال ہوگا اس انداز سے، ما ذالک وہ کیا ہے، تو ذالک کتاب وہ کتاب ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا قلم یہ قلم ہے، ٹھیک ہے، ما تلک وہ کیا ہے، تلک حقیبۃ وہ بستہ ہے، ما ھذہ یہ کیا ہے، ھذہ سبورۃ یہ بلیک بورڈ ہے۔ لاحظ یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر پڑھیں گے کہ معلمون کے لیے جمع جو ہے اسم اشارہ جمع کے لیے کیا آئے گا اور مفرد کے لیے کیسے آئے گا، انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔